بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت روس میں پرزور اور پرتشدد قسم کے مظاہرے جاری ہیں۔ جس کے نتیجے میں رشین پولیس اب تک تقریباً 3000 سے 4000 مظاہرین کو گرفتار کر چکی ہے، اور حکومت مخالف یہ مظاہرے روس کے تقریباً 120 چھوٹے بڑے شہروں میں پھیل چکے ہیں، اور سخت موسم ہونے کے باوجود ماسکو سے لے کر دور مشرق تک روس کے تقریباً ہر علاقے میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان حالیہ مظاہروں کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف چند بڑے مظاہروں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ صرف اکیلے ماسکو شہر میں راؤٹرز کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 40,000 افراد جمع ہوئے اور انہوں نے مظاہروں میں حصہ لیا اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ لیکن پولیس نے مظاہرین کے ساتھ سختی کی اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے تقریباً تمام حربے استعمال کیے۔ ایک طرف ان کی گرفتاریاں کیں تو دوسری طرف ان کو انٹرنیٹ سروس کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آنسو گیس اور ربڑ بلٹس کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مظاہرے شروع کیسے ہوئے؟ ان مظاہروں کا آغاز ایک شخص کی گرفتاری سے ہوا جس کا نام الیکسی نویلنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ روس میں سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ الیکسی نویلنی کیا ہے؟ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اس شخص سے آخر کون سا ایسا خطرہ ہے؟ اور کیا حالیہ مظاہرے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح بیسک سے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الیکسی نویلنی کون ہے۔ تو الیکسی نویلنی ایک 44 سال کا رشین پولیٹیشین ہے۔ وہ ایک لائر ہے اور روس میں اس کی پہچان ایک اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ کی بھی ہے۔ وہ ایک سیاسی جماعت کا بانی بھی ہے جس کا نام رشیا آف فیوچر پارٹی ہے، اور اینٹی کرپشن ڈرائیو جس کا نام اینٹی کرپشن فاؤنڈیشن ہے، وہ رشیا میں کام کرتی ہے۔ الیکسی نویلنی کے بین الاقوامی میڈیا میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے 20 سال سے زائد عرصے کے اقتدار کو براہ راست ایک بڑا چیلنج دیا اور روس کے صدر کے خلاف ایک بڑی تحریک کو پیدا کرنے میں شاید کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن الیکسی نویلنی کو لے کر کافی پریشان ہو چکے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق الیکسی نویلنی وہ شخص ہے جس سے روس کا صدر ولادیمیر پوٹن شاید سب سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکسی نویلنی کی تحریک کو دبانے کے لیے انہیں رشین حکام کئی مرتبہ گرفتار کر چکے ہیں، اور 2 مرتبہ تو 2 مختلف کیسز میں انہیں سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ ایک جولائی 2013 اور دوسرا دسمبر 2014 میں ان پر کیس چلا، لیکن دونوں مرتبہ ہی ان کی سزائیں معطل کر دی گئیں۔ اس کے بعد دسمبر 2016 میں جب الیکسی نویلنی نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے خلاف صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو رشین الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا، اور 2018 کے صدارتی انتخابات کے بعد سے لے کر اب تک الیکسی نویلنی کو مختلف انداز میں ہراساں بھی کیا گیا۔ لیکن اگست 2020 میں الیکسی نویلنی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف ان کی زندگی بدل دی بلکہ آج جو کچھ روس میں ہو رہا ہے شاید اس کے پیچھے بھی وہی واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اگست 2020 میں الیکسی نویلنی کو جبکہ وہ ملک سے باہر سائبیریا میں ٹرپ پر تھے تو وہاں انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ الیکسی نویلنی اس میں بچ گئے اور وہ علاج کے لیے جرمنی چلے گئے، جہاں پر انہوں نے 5 ماہ رہ کر اپنی زہر دینے کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش
کوشش کی اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ الیکسی نویلنی نے زہر دینے کا الزام براہ راست روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پر لگایا اور کہا کہ چونکہ وہ ان سے خوفزدہ ہیں اس لیے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ الیکسی نویلنی کی ساری تحریک ہے تو دوسری طرف کچھ ایسے فگرز بھی ہیں جو شاید الیکسی نویلنی کی شخصیت پر اور ان کی پاپولیرٹی پر کچھ سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ ستمبر میں منعقد ہونے والے ایک سروے کے مطابق الیکسی نویلنی کے کام کو صرف 20% روسی پسند کرتے ہیں، جبکہ انہیں 50% روسیوں نے مسترد کر دیا ہے یا ڈس اپروو کر دیا ہے۔ اس کے باوجود الیکسی نویلنی اپنی کوشش بہت حد تک جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے زیادہ تر سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب پر ان کے تقریباً 6 ملین سے زائد سبسکرائبرز ہیں اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی ان کے 2 ملین سے زائد فالورز ہیں، اور ان دونوں پلیٹ فارمز کو وہ روس کے صدر کی کرپشن کو عیاں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روس میں پیدا شدہ موجودہ صورتحال کا بیک گراؤنڈ معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ 17 جنوری کو جب الیکسی نویلنی نے جرمنی سے واپس روس آنے کا اعلان کیا، کیونکہ جرمنی میں وہ زہر دیے جانے کے بعد اپنا علاج کروا رہے تھے اور وہاں انہوں نے تقریباً 5 مہینے گزارے۔ 17 جنوری کو جب وہ ماسکو ایئرپورٹ پر واپس آئے تو رشین حکام نے فوراً سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا اور ان پر یہ الزام لگایا کہ 2014 میں جو ان پر کیس چلا تھا اینٹی منی لانڈرنگ کا، تو اس میں ان کو سزا ہوئی تھی اور وہ ضمانت پر رہا ہوئے تھے، تو ضمانت کی شرائط کو انہوں نے فالو نہیں کیا، یعنی ان سے انہوں نے انحراف کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اگر یہ کیس ان پر ثابت ہو جاتا ہے تو تقریباً 3.5 سال وہ مزید جیل میں گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مظاہروں کو الیکسی نویلنی کی اس ویڈیو سے مزید ہوا ملی جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک لیوش قسم کا محل خرید رکھا ہے جس کی مالیت تقریباً 1.35 ارب ڈالر ہے اور یہ بلیک سی ریزورٹ ٹاؤن میں واقع ہے۔ واضح رہے کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کیے جانے کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 100 ملین مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اور یہ ویڈیو 19 جنوری کو جاری کی گئی تھی، یعنی الیکسی نویلنی کی گرفتاری کے محض 2 دن بعد سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکسی نویلنی کو یہ خطرہ تھا کہ جیسے ہی وہ واپس روس آئیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ روس میں جاری ان مظاہروں کو پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے اور اپنا رد عمل بھی دے رہی ہے، جس میں سخت قسم کا رد عمل بھی شامل ہے اور معمول کی مذمت بھی شامل ہے۔ اگر یورپی یونین کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں یورپی یونین کے ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں روس کی سچویشن کو ڈسکس کیا گیا، لیکن انہوں نے روس پر کسی قسم کی بھی پابندیاں لگانے پر اتفاق نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایسٹونیا، لتھویا اور لتھوینیا کے وزراء خارجہ نے اس بات کا عزم کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یورپی یونین کو روس پر پابندیاں لگانی چاہیے اور انہیں اس بات پر انفورس کرنا چاہیے کہ وہ الیکسی نویلنی کو رہا کر دیں۔ اس کے علاوہ پولینڈ کے صدر نے بھی الیکسی نویلنی کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ یورپی یونین کو ایسی پابندیاں تجویز کرنی چاہیے جس سے روس کو اس بات کا احساس ہو کہ الیکسی نویلنی کو گرفتار کرنے سے اس کے عالمی امیج پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ساتھ ہی فرانس کے وزیر خارجہ جین یویس لی ڈرین نے الیکسی نویلنی کی گرفتاری کو اتھارٹیرینزم رجیم کی طرف ایک اشارہ قرار دیا اور کہا کہ روس میں ون مین شو ہے اور کسی بھی شخص کو ان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرینچ فارن منسٹر نے روس پر پابندیوں کی تجویز بھی دی۔
اگر اس چیز کا جائزہ لیں کہ کیا یہ مظاہرے ولادیمیر پیوٹن کے 20 سال سے زائد عرصے کے اقتدار کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں، تو اس کا جواب پارشلی نو ہے کہ یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان حالیہ مظاہروں سے ایک بہت بڑا میسج گیا ہے ولادیمیر پیوٹن کو کہ شاید اپوزیشن ان ایکشن ہو چکی ہے اور الیکسی نویلنی ان کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم گھوم رہی ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ ان میں سے اگر کچھ بھی ہوا تو ان کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ اور اس میں سب سے بڑا خطرہ ان کو روس میں کلر ریولوشن کا ہے، جو اس سے پہلے مغربی ممالک روس کے ہمسائے میں ہی یعنی کہ جارجیا اور یوکرین میں 2003 اور 4 اور 2005 میں کامیابی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیوٹن کی سیکیورٹی فورسز نے ان مظاہروں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کیا اور ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور گرفتاریوں کے علاوہ صارفین کے انٹرنیٹ بلاک کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان پرومیننٹ پولیٹیکل فگرز کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح سے روس کے صدر پیوٹن کے لیے ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن کو سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ فی الوقت اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے اقتدار کو کوئی خطرہ ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیکسی نویلنی کی گرفتاری اب کی بار شاید بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب کی بار ان پر چارجز سنگین قسم کے لگائے جا چکے ہیں۔ انہیں اسٹیٹ کا ایک دشمن قرار دیا جا چکا ہے، یعنی انہوں نے اسٹیٹ سے، ریاست سے یا رشین فیڈریشن سے غداری کی ہے اور غداری کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ ولادیمیر پیوٹن کی روس پر گرفت مضبوط ہے، یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہو، ہمیشہ وہ ولادیمیر پیوٹن سے انسٹرکشن لے کر ہی چلتا ہے اور اس کے بغیر روس میں کوئی بھی ادارہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر اوپر سے روس میں حالیہ دنوں میں کچھ ایسے قوانین پاس ہوئے ہیں جو بہت حد تک پیوٹن کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ تا حیات بھی صدر رہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال روس کی پارلیمنٹ نے 2 ایسے قوانین پاس کیے جس کے مطابق ولادیمیر پیوٹن 2036 تک روس کے صدر رہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرا قانون یہ تھا کہ سیکیورٹی فورسز کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے ایک فورن ایجنٹ قرار دے سکتی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہیں، جس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کسی بھی خطرے کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو ان تمام سچویشنز کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ فی الحال پیوٹن کے اقتدار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور مستقبل قریب میں ایسا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ وہ اقتدار سے ہٹ جائیں۔ اور ساتھ ہی اب کی بار الیکسی نویلنی کے لیے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو سیو کرنا اور اپنی جان کو بچانا بھی شاید بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ وقتی طور پر ولادیمیر پیوٹن کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہو، لیکن وہ گزشتہ 20 سال سے روس پر حکمرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، وہ خفیہ ایجنسی میں رہے ہیں، تو اس قسم کے سچویشنز کو ہینڈل کرنا شاید ان کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو۔ مغربی ممالک کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی، اور اب کی بار کے ٹیسٹ میں بھی شاید وہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہوگا کیا، اس کے لیے آنے والے کچھ دنوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔